السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ پیغامات میں دینا چاہوں گا جس کے اندر میں آج فرنٹ پہ نہیں آؤں گا، تصویروں کے ساتھ اپنا پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ میں نے اپنے کاروبار کے اندر اضافہ، ترقی، برکت پھیلنا اس وقت دیکھا جب میں نے حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا شروع کیا۔ برڈز تو میں 2009 سے بریڈ کروا رہا ہوں، لیکن کبھی اتنا مجھے فائدہ نہیں ہوا جتنا مجھے یہ پچھلے 2 سالوں میں ہونا شروع ہوا ہے۔ تو اس کے پیچھے کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ان سالوں میں تبدیلی کی ہے، جو میں پہلے نہیں کرتا تھا، وہ تھا کہ میں نے خاص خاندانوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے جو میری ترقی کے لیے میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو پرندوں کے شعبے میں ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ شیخ صاحب ہمیں گفٹ دے دو، فری برڈ دے دو۔ پھر میں موازنہ کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہوتا، جنہوں نے آج تک مطالبہ نہیں کیا، حالانکہ ان کا بھیک مانگنا حق ہے ان کا۔ وہ لوگ، وہ گھرانے جن میں بیوہ خواتین ہیں، خاوند فوت ہو چکے ہیں، ایسے میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں۔ ایسے گھرانے جس میں خاوند بیمار ہے، چلنے سے قاصر ہے، بچے چھوٹے ہیں، ظاہر بات ان کا پیٹ تو پالنا ہے۔ اب ایک طرف میرے پاس ایک بندہ جو مجھ سے اپ لائن گفٹ مانگتا ہے، پیل فلو گفٹ مانگ رہا ہے، ہٹا کٹا کام کر سکتا ہے، لیکن ہڈ حرامی سستی کی وجہ سے چاہتے کہ گھر میں بیٹھے اس کو فری چیزیں ملیں۔ معذرت کے ساتھ میں سخت اس لیے پیغام دے رہا ہوں، کچھ لوگوں کو ہوش ٹھکانا ضروری ہے، کچھ لوگ ہوش میں آئیں، اٹھیں، اور جو بار بار فری میں چیزیں مانگتے ہیں سوچیں کہ کیا وہ صحیح معنوں میں مستحق ہیں، یا وہ لوگ جن کے گھر میں کھانے کو 3 وقت کا کھانا نہیں ملتا۔ میں نے کہا میں ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے فری طوطا دے دوں تاکہ وہ پوسٹ لگائے اور لوگ کہیں شیخ صاحب کیا بات ہے، واہ واہ۔ پھر میں نے اپنے ساتھ ان جیسے گھرانوں کو لگایا، ان واللہ ان کی دعائیں آسمانوں پہ ایسے لگتی ہیں، چاہے وہ زبان سے دعائیں دیں یا نہیں، دل سے جو ان کی ایک جو خوشی نکلتی ہے وہ آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ میرے کارگوز میں اضافے ہوئے، روزانہ سیل ہو رہی ہے، میرے طوطوں کے ساتھ لوگوں کے طوطے بکھرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے، ایک بندے نے کہا کہ شیخ صاحب آپ کے علاوہ بھی بے شمار دنیا جو طوطے بیچتی ہیں، لیکن آپ کے پاس جو رش لگتا ہے، آپ کے پاس جو کلائنٹیج ہے، آپ کے پاس جو فالوئنگ ہے، کبھی سوچیں اس پہ کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسا کر رہی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہا ہے۔ جو بھی ہے اس کو جاری رکھو۔ جس دن آپ نے اس کو بند کر دیا، نوید شیخ ختم ہو جائے گا، NS کا نام ریپیوٹ ختم ہو جائے گا۔ جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں۔ میں نے سوچنا شروع کیا میں کیا ایسا کر رہا ہوں۔ جب میں نے اس کو پھڑکا، پھر میں نے اس پہ عمل کیا اور اس میں اضافہ کرنا شروع کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کے جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ آپ بھائیوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے نے کبھی مال کو کبھی کم نہیں کیا۔ بظاہر آپ کی جیب میں 100 روپے ہیں، آپ اس میں سے 20 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، بچہ تو صرف 80 روپے ہے، 120 تو نہیں ہوا، لیکن اس 80 روپے میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ نہ ہی آپ کا نقصان ہوتا ہے، نہ ہی آپ کا حادثہ ہوتا ہے، بلکہ ان 80 روپے کے ساتھ آپ وہ چیزیں خرید پاتے ہیں جو آپ 120 میں بھی نہ کر پائیں۔ یہ ہے پیسوں میں برکت۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آنے والے سیزن کے اندر برکتوں سے نوازے۔ جو بھائی نماز نہیں پڑھتے، جن بھائیوں کا تعلق اللہ سے کمزور ہے، کیسی امید لگاتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے؟ میں یہ نہیں کہتا میں بہت بڑا حاجی ہوں، لیکن میرا فرض ہے ایک اسلامک ٹیچر ہونے کے ناطے کہ میں لوگوں کو یہ پیغام دوں کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اور جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، جس نے چیریٹی کا کام کیا، وہ کبھی نہیں ڈوبتا۔ اس ادارے کو کبھی میں نے بند ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان چیزوں پہ غور کریں میرے بھائیوں۔ ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، نہ کہ انسانوں کو فیس بک کے اوپر۔ یہ نہ ہو کہ ہم ساری زندگی دنیا کو خوش کرنے کے چکروں میں تھک جائیں عمل کر کر کے، اور آخرت میں ہمارے پاس کوئی چیز نہ ہو اللہ کے سامنے لینے کے لیے۔ قرآن میں آتا ہے عاملۃ ناصبہ، کام کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن اس عمل کے بدلے قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا۔ جس طرح ہمارے ملک میں سیلاب پھیلا ہوا ہے،
لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، خاندان اجڑ گئے ہیں، بچے پانی کے ساتھ ڈوب گئے ہیں، کئیوں کے پارٹنرز ڈوب چکے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر لائک کا بٹن دبانے سے کچھ نہیں ہونا۔ نکلو، وہاں پہ خود جاؤ، خود نہیں جا سکتے تو وہاں پہ اس حصے میں کنٹریبیوٹ کریں۔ اور ضروری نہیں کہ کانفرنس ہوگا، میٹنگ ہوگی، اپنے سب کے سامنے دینا ہے، چھپ کر دیں۔ اللہ کو راضی کرنا اپنے کسی بندے کو نہیں، انسان کو، دنیا کو آپ کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ تو ان لوگوں کے لیے ہیلپ کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ فزیکلی خود جائیں، مناظر کو دیکھ کر آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ آپ کو ہوگا میں کن نعمتوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، میں کس قدر ناشکر ہوں، اور یہ لوگ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پھر مالی طور پہ آپ ان کی مدد کریں، خوراک خرید کے دیں، کپڑے خرید کے دیں۔ ایک بندہ کے پاس وہاں پہ صرف وہ ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے، اس کے علاوہ سب کچھ چلا گیا ہے۔ تو جو لوگ اس میں سٹرک ہو چکے ہیں سیلاب کے ذریعے، ان کی ضرور مدد کریں۔ اور کمنگ بیک ٹو بریڈنگ سیزن، پرعزم طریقے سے نیت کریں، پازیٹیو طریقے سے، کہ آپ نے اچھی بریڈ لینی ہے، کوالٹی برڈز بریڈ کروانی ہے، اور انشاءاللہ اس کا گاہک آپ کے گھر تک بھجوانا اللہ کا کام ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں نا، تو پھر آپ کو کچھ ڈیلیور بھی کرنا ہوگا۔ سودی کاروبار ہم کرتے ہیں، گناہ صبح سے لے کر رات تک ہم کرتے ہیں، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، والدین کے ساتھ گندا سلوک ہمارا، گھر والوں کے ساتھ بد سلوک ہمارا، اسلام کے حقوق پہ ہم عمل نہیں کرتے، لیکن ایکسپیکٹیشنز ہماری پوری ہوتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ کے ملازمین کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ کیا آپ کی ملازم کی بد دعا لگ رہی ہے آپ کو، یا آپ کے ملازم آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ اس پہ سوچیں، اس پہ عمل کریں، پھر تبصرہ کرنا کہ اگلا فیوچر البائنو ریڈ آئی کا ہے یا بلیک آئی کا، کریمینو کا ہے یا پاربلو کا، اپ لائن چلیں گے یا نہیں چلیں گے۔ یہ بات کی باتیں ہیں۔ جتنے طوطے ہیں اس سیزن میں اکثر لوگوں کے بک چکے ہیں، جن کے نہیں بکے تو ان کے نہ بکنے کے کئی اسباب ہیں۔ اور میں ایک بات آخری کہنا چاہوں گا، ہے تلخ حقیقت، اللہ تعالیٰ نے لو برڈ کو اتنا عروج دیا اس ملک کے اندر کہ امپورٹرز نے مل کر تقریباً کوئی 70-80 کروڑ روپے کا مال بیچا ہے یہ پچھلے 2-3 سالوں میں۔ کتنا؟ 70-80 کروڑ روپے۔ لیکن پھر بھی آج لو برڈ عروج پہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔